بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتا ہوں اللہ کے کرم و فضل سے آپ سب بہترین ہوں گے۔ اللہ آپ پہ اپنا کرم و فضل رکھے۔ آج ہم جو وظیفہ دیکھیں گے وہ ہے ہمارے پوری دنیا میں کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے، جسے ایک وبائی امراض کہہ سکتے ہیں، وبائی مرض کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح طاعون سے بچاؤ کے لیے، جو کہ پرانے وقت میں طاعون کی ایک دفعہ بیماری پھیلی تھی، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کیا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آج جس طرح کرونا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے آپ روحانی یا قرآنی کون سا وظیفہ پڑھیں کہ آپ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو اس سے محفوظ رکھ سکیں۔ تو طاعون سے بچاؤ کے لیے، جو کہ ایک وبائی مرض ہوتا ہے، اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل گیا ہو تو اس سے بچاؤ کے لیے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بوصل میم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد للہ رب العالمین، یعنی میم کو لام کے ساتھ جوڑنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رحیم کا میم الحمد کے لام سے ملا کر پڑھنا ہے، اور اس طرح 41 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ اگر پانی پر دم کر کے رکھ لیں اور 4 مرتبہ دن بھر میں مکانوں کے کونوں میں چھڑکیں، اور 4 وقت ہی تمام گھر والے ایک ایک گھونٹ پانی پئیں، انشاءاللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا، اور گھر کے تمام افراد طاعون یا وبائی مرض سے محفوظ رہیں گے۔ پانی پینے اور پانی چھڑکنے کے اوقات یہ ہے: صبح ناشتے سے قبل، صبح 11 بجے، بعد نماز عصر، بعد نماز عشاء۔ بچا ہوا پانی کمرے اور باورچی خانے کے کونوں میں بھی ہلکا ہلکا چھڑکا جائے۔ اگر کسی کے منہ میں چھالے بنے ہوئے ہوں اور مرچ کا استعمال مشکل ہو جائے، کھانا کھانے میں تکلیف ہو، تو اس کے لیے بعوض سورہ والضحیٰ 41 مرتبہ پڑھ کر چینی پر دم کر کے چبایا کرے، انشاءاللہ جلد ہی چھالے ختم ہو جائیں گے۔ نیز اس کے لیے سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے استعمال کرنے سے بھی منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کل جس طرح ہر بندہ مشکل میں ہے، کوئی ملکی مشکلات میں ہے، کوئی گھریلو مشکلات میں ہے، کوئی روحانی مشکل میں ہے، کسی قسم کی مشکل ہو، کوئی کاروباری مشکل میں ہے، اگر کوئی ایسی مشکل سامنے آ گئی ہو جس کا حل موجود نہ ہو، جس کے سبب روز بروز پریشانی بڑھتی جاتی ہو، اس کے لیے اول اور آخر 11 بار درود پڑھیں، اور درمیان میں 1100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ میاں بیوی میں محبت نہ رہتی ہو، لڑائی جھگڑا رہتا ہو، ایک دوسرے سے لگ سلگ رہتے ہوں، زیادہ بات چیت نہ ہوتی ہو، ایک دوسرے سے منہ بنایا ہو، گلتے ملتے نہ ہوں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 60 مرتبہ سورہ معون پڑھ کر کسی میٹھی چیز مثلا کھجور، کشمش، چینی، مٹھائی، مصری، شربت، مربہ، معجون وغیرہ پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیا جائے۔ انشاءاللہ دونوں میں مصالح محبت پیدا ہو جائے گی اور باہمی محبت و یکجہتی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو اس سے پہلی ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں یا کوئی بھی محبت حاصل کرنے کے لیے یا ودودو کا ورد کیا جائے، یا ودودو، تو اس سے بھی میاں بیوی میں یا جس کی بھی محبت حاصل کرنی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے یا ودودو کا ورد کیا جائے تو اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یا ودودو ایک بہت زبردست عمل ہے محبت پیدا کرنے کے لیے۔ اب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری نہ لگے، آپ ہمیشہ جوان رہے، آپ بوڑھے نہ ہوں، آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیشہ جوان رہنے کے لیے سنا مکی 1 چٹانک، گلاب کے پھول 1 چٹانک، دونوں کو سکھا کر ہاون دستے میں کوٹ کر بری کر لیں، اور ململ کے کپڑے یا باریک چھلنی میں چھان کر 1 چٹانک شہد میں ملا کر چھوٹے بیر کے برابر گولیاں بنا لیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت 1 گولی لے کر 40 مرتبہ گولی پر یا قویو پڑھ کر اس گولی پر دم کریں، اور گھول کر کھال کر 1 پاؤ گرم دودھ پانی پی کر سو جائیں۔ یہ عمل 3 ماہ تک کریں، اس کے بعد چھوڑیں، انشاءاللہ قوت میں بہترین ترقی ہوگی۔ اولاد کے لیے جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، کوئی بھی اس کو مسئلہ ہے، کمزوری ہے، جراثیم کا مسئلہ ہے، مردانہ کمزوری ہے، جو بھی ہے،
اگر کسی کے اندر اولاد کے جراثیم نہ ہوں یا اولاد ہوتی نہ ہو یا مردانہ کمزوری کے سبب اولاد سے محروم ہو تو اس کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے۔ خاص طور پہ مردوں کے لیے 1 کلو ماش کی دال دھلی ہوئی لے کر اسے اتنے عرق پیاز میں بھگوئے کہ دال اس عرق میں ڈوب جائے۔ جب دال تمام عرق جذب کر لے تو اس کو سائے میں رکھ سکھائے۔ جب دال سوکھ جائے دوبارہ اسے پیاز کے عرق میں بھگو دے، پھر عرق جذب ہونے کے بعد دال کو سائے میں سکھائے۔ اس طرح 7 مرتبہ کریں۔ جب 7 مرتبہ یہ عمل کرنے کے بعد دال سوکھ جائے تو 1 کلو مصری ملا کر ہاون دستے میں کوٹ لیں اور باریک کپڑے میں چھان کر رکھ لیں۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچہ چائے والا وہ صفوف لے کر سورہ طارق باوضو 7 مرتبہ پڑھ کر صفوف پر دم کر دے اور صفوف گرم دودھ کے ساتھ صفوف کھا کر گرم دودھ کا 1 گلاس اوپر سے پی لے۔ یہ صفوف 2 ماہ تک مسلسل استعمال کرے، انشاءاللہ اولاد پیدا ہوگی اور مایوسی بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کو ہڈیوں کا بخار ہو گیا ہو، جس طرح ٹائیفائڈ کا بخار ہو جاتا ہے، تو اگر کسی کو ہڈیوں کا بخار ہو گیا ہو اور ہر وقت بدن جلتا ہو، دن بدن کمزوری بڑھتی جاتی ہے، نہ کھانے کو دل چاہتا ہے، نہ کسی کو کام کو دل تیار ہوتا ہے، کسی کام کو کرنے کو دل تیار ہوتا ہے، اس بخار سے نجات کے لیے یہ عمل کریں۔ 2 لیمو لے کر ان پر سورہ کافرون 21 مرتبہ پڑھ کر پانی کی شکنجبین تیار کریں اور پی لیں۔ یہ عمل 2 ماہ مسلسل کریں، انشاءاللہ پرانے سے پرانا بخار بھی اتر جائے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ ہو، تو آپ کوئی شخص خود میں قوت کی کمی محسوس کرتا ہو تو دیسی انڈا ابال کر اس کا چھلکا اتار لے اور باوضو سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ کر انڈے پر دم کرے اور انڈا کھا لے۔ صبح و شام اسی طرح 2 انڈے کھا لے، انشاءاللہ کبھی بوڑھا نہ ہوگا اور بے پناہ قوت کا مالک ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے مرض سے صحت یابی ہو، یاد رکھیں مرض سے صحت یابی ہو۔ اگر کسی کو سحر ہے، جادو ہے، سفلی ہے، جنات کا اثر ہے، اس کے لیے نہیں ہے، صرف جو جسمانی کمزوری جسمانی بیماری تھی اس کی بات ہے۔ اگر کسی کو سحر، جادو، سفلی، جنات کے اثرات کا اثر ہے تو اس کا میں اس کے بعد بتاتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کیا کریں۔ اگر کوئی شخص سخت بیمار ہو اور اس کی بیماری سحر، جادو، سفلی یا جنات کے اثرات کے سبب نہ ہو تو اس کا آسان علاج یہ ہے کہ مریض کو وضو کرائیں، اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل بھی کرا دے اور سیدھا لٹا دے۔ 7 مرتبہ درشی پڑھیں، اس کے بعد سورہ مجادلہ پارہ نمبر 27 پوری صورت بلند آواز سے پڑھیں تاکہ مریض اس کو سنے۔ اس دوران اگر مریض سو جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ مریض ضرور صحت یاب ہوگا۔ آخر میں 7 مرتبہ درشی پڑھ کر مریض پر دم کر دیں۔ سنانے کے دوران اگر مریض سو جائے تو پھر بھی عمل پورا کریں، ادھورا نہ چھوڑیں۔ اگر مریض پر سحر، جادو، سفلی یا جنات کا اثر ہے تو اس کا علاج سحر، جادو، جنات کے ختم کرنے کے عمل سے ہوگا، اس عمل کے اب سبب نہیں ہوگا۔ لہٰذا عامل کو چاہیے کہ پہلے تشخیص کرے کہ مرض بیماری ہے یا جادو یا سفلی کا اثر ہے یا جنات کی شرارت ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو جنات، سفلی یا اس کو جادو ٹونا کیا ہوا ہے تو اس کا کیا حل ہے، تو آپ میں پہلے بھی بتایا اس کا سب سے آسان حل ہے، آپ کو کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کریں گے آپ کو کسی بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے کہ آپ سورہ اخلاص رات سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر درود شریف 5 مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 505 بار پڑھیں، پھر سورہ فلق 505 بار پڑھیں، پھر سورہ ناس 505 بار پڑھیں اور اس کے بعد 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ کے سامنے پانی اور چینی ہونی چاہیے، آپ اس کے اوپر دم کر دیں، پھر اس میں سے تھوڑا سا پانی پی لیں، تھوڑا سا چینی کھا لے اور اس کو رکھ دے، اپنے اوپر بھی پھونک مار دے، اپنے گھر والوں پہ بھی پھونک مار دے، پھر گھر پہ بھی پھونک مار دے۔ یہ عمل آپ نے 41 دن کرنا ہے، لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 2 3 4 دن کے بعد آپ اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو نظر آنے لگ جاتا ہے کہ آپ کے اس کے اوپر جادو کے اثرات کم ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ جب آپ شروع کریں گے آپ کو جمائیاں بہت آئیں گی، آپ کے آنکھوں میں پانی آئے گا، آپ کے جبڑے جو ہوں گے وہ دکھنے لگ جائیں گے جمائیاں لے لے کر، تو اپنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو جادو چلا ہوا، سفلی ہے، جو بھی ہے۔ تو اس کا جب یہ آتے رہیں آپ نے پڑھتے جانا ہے، انشاءاللہ 2 دن میں یہ بھی آنے بند ہو جائیں گے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو بھی آپ کے اوپر اثر ہوگا، کسی قسم کی رکاوٹ ہے، بچوں کی رکاوٹ ہے، بچے نہیں ہونے دیتے،
کسی کی سو باندھ دیا، کسی کاروبار باندھ دیا، کسی کا صحت باندھ دیا، جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ اس سے اس کے اثرات ٹوٹ جائیں گے۔ یاد رکھیں عشاء کی نماز کے بعد 505 مرتبہ سورہ کل شریف، سورہ اخلاص، 505 مرتبہ سورہ فلق اور 505 مرتبہ سورہ ناس، اول اور آخر 5 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد ہی یہ آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ 11-12 دن کے اندر آپ کو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، کیونکہ 6-7ویں دن کے بعد سارے معاملات خود بخود ہی اللہ کی طرف سے حل ہونے لگ جاتے ہیں، اور آپ کو غیب سے ایسی جگہ سے امداد آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ بندہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر یہ ایک گارنٹی والا عمل ہے، آپ کو اس کو کریں۔ یہ تمام بزرگان دین نے کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہی کل شریف اور معوذتین کا ورد کیا اور وظیفہ کیا، الحمدللہ وہ صحت یاب ہوئے۔ اسی طرح میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کے اوپر کسی قسم کا اثر ہے تو چلتے پھرتے بھی اگر آپ یہ 3 چیزیں پڑھ لیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اول و آخر درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے اوپر کسی قسم کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ 41 دن پڑھ لیں، اس کے بعد پانی اور چینی آپ گھر خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، گھر والوں کو بھی پلائیں، اور باقی جو ہے اس کو بچا لیں۔ روز تھوڑی سی چینی اور پانی آپ پی لیا کریں، اس کے اندر پانی کم ہو تو اور ڈالیں، چینی کم ہو تو اور ڈال دیں، تو آپ کبھی بھی آپ پہ جادو یا ٹونے کا اثر نہیں ہوگا اور آپ کے گھر پہ بھی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ ایک انتہائی آزمودہ وظیفہ ہے، اس کو آپ کرنے سے آپ کے مشکلات اللہ تعالی حل فرمائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دیں۔ تعاون کا بہت شکریہ، اتنے زیادہ کمنٹس آتے ہیں تو سب کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اس میں کبھی جلدی دے دیتا ہوں، کبھی لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن میں ضرور کوشش میری پوری ہوتی ہے کہ جتنے بھی کمنٹس آئیں سب کو میں دوں۔ میں صبح جب کھولتا ہوں نیٹ تو سب سے زیادہ اتنے کمنٹس ہوتے ہیں کہ مجھے دیتے ہی صبح اگر میں 9 بجے بیٹھوں تو 11 بج جاتے ہیں، تو کمنٹس کے جواب دینے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کا جو آپ مجھے یاد کرتے ہیں، جو مجھے کمنٹس کرتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ تو دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن۔